کل بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ عذر یہ چیز ہے کہ اگر ایک نماز کا وقت شروع ہوا اور وقت کے ختم ہونے تک اس کا جو عذر تھا وہ ختم نہیں ہوا، چاہے وہ خون آ رہا تھا یا کوئی پیپ بہہ رہا تھا یا کوئی اور معاملات تھے، کہ عذر اس کا ختم نہ ہوا، یہ شخص معذور ہے۔ اب مسئلہ یہ چھڑے گا کہ جب عذر ثابت ہو گیا ہے کہ یہ واقعی معذور شخص تھا، تو جب تک ہر وقت میں ایک ایک بار بھی وہ چیز پائی جائے گی تو معذور ہوگا۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا، نماز کا وقت شروع ہوا تو یہ جو نماز پڑھنے والی عورت ہے یا نماز پڑھنے والا مرد ہے، اس کو کوئی خون جاری ہو گیا ہے۔ اب نماز کے اس وقت درمیان اگر ایک مرتبہ بھی، کیونکہ پہلے معذور تھا، اب دوسری نماز تک اس کا خون تو جاری رہا ہے، یہ معذور شخص تھا، اب ایک دن گزرنے کے بعد پھر معاملہ ایسا بنا کہ ایک وقت سے لے کر نماز کے شروع سے لے کر نماز کے آخری وقت تک اس کو کسی ٹائم خون آتا ہے، تو پھر بھی یہ شخص معذور ہی ہوگا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ وہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک ایک بار بھی وہ چیز پائی جائے تو معذور ہی رہے گا۔ مثال کے طور پر عورت کو ایک وقت میں حیض نے، استحاضہ نے جناب علی طہارت کی مہلت ہی نہیں دی کہ اتنا وقت ملتا کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، مگر اب بھی ایک آدھ دفعہ پھر بھی ہر وقت میں وہ آ رہا ہے تو اب بھی یہ معذور ہے۔ اسی طرح تمام بیماریوں میں جب وقت پورا گزر جائے گا پھر بھی اس کی معذوری بھی ختم ہو جائے گی۔ وقت پورا گزر گیا تو یعنی وقت پورا گزر گیا، اسے خون نہیں آیا، اب معذوری نہیں رہے گی۔ پھر کبھی اگر وہی پہلے والی حالت اس کی ہو گئی، نماز کے وقت شروع ہونے سے ہی نماز کے آخری وقت تک ہی اس کو استحاضہ یا خون یا کوئی اور معاملات اس کے ساتھ ہوتے رہے جو کہ پچھلے سبق میں نے بتائے تھے، تو پھر بھی یہ معذور ہے۔ اس کے بعد اگر پھر کوئی پورا وقت ہی خالی گزر گیا ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا تھا تو یہ معذور بن گیا تھا، اب وقت اخیری ہو گیا ہے تو یہ اسی حالت میں رہا، معذوری کی حالت میں معذور تو ہے۔ اب دوسرے دن بھی ایسا ہے کہ دوسرے دن جناب علی ظہر کے وقت سے لے کر عصر کے وقت تک اس کو کوئی خون نہیں آیا، کوئی کچھ نہیں ہوا، پھر یہ معذور نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ پورا وقت بھی اس میں گزر جائے، نماز کے پورے وقت کا گزرنا یہ ضروری ہے۔ اگر پورا وقت نہیں گزرے گا تو معذور نہیں ہوگا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ آگے مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا کچھ وقت ایسی حالت میں گزرا کہ عذر نہیں تھا اور اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، سستی کر لیا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، اب نماز پڑھنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ استحاضہ کا خون جاری ہو گیا یا کوئی اور بیماری ایسی جو معذور کی ہوتی ہے شروع ہو گئی ہے۔ غرض یہ ہے کہ وقت باقی نہ رہے، یعنی جو وقت ہے وہ پورے کا پورا اسی میں گزر گیا۔ جو مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا، اس وقت یہ ٹھیک تھا لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی، تھوڑی دیر بعد نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے تو استحاضہ یا کوئی بیماری کا خون جاری ہو گیا ہے۔ اب ظہر کا وقت ختم ہونے تک یہی حالت رہی، اس کا خون جاری رہا یا کوئی اور معاملہ پڑا۔ اب اگر اس کے بعد وہ وقت بھی پورا اگر اسی استحاضہ یا بیماری میں گزرا ہے تو اس نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی ہے۔ اگر اتنا وقت ملا بیچ میں کہ یہ وضو کر کے نماز پڑھ لیتا، بات نہیں سمجھ آئی، یا نماز پڑھ لیتی تو پھر پہلی نماز کا بھی دوبارہ یاد کرے گا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اب